صحابہ کرام اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود کو اہل مدینہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھجوایا گیا۔ عروہ بن مسعود ایک بلند نگاہ، رعب، دبدبہ اور اعلیٰ منصب والی شخصیت کا حامل انسان تھا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں نے آسمان کے نیچے کسی انسان کی عزت اور تکریم کا یہ عجیب و غریب منظر اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ عروہ بن مسعود کے ان الفاظ کو محدثین نے جس انداز میں نقل کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ عروہ نے واپس گروہ کفار میں جا کر بتایا، اے قوم قریش، میں کسریٰ، قیصر اور نجاشی یعنی شاہ فارس، شاہ روم اور شاہ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں، لیکن باخدا میں نے ہرگز کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں دیکھا جس قدر محمد اپنے اصحاب میں معزز ہیں۔ تحقیق یہ کہ میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑے گی اور آپ کی ہمیشہ تعظیم کرتی رہے گی۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں، نبی کریم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے۔ آپ کا کوئی بال جسد اطہر سے جدا نہیں ہوتا تھا مگر صحابہ اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے۔ جب آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً تعمیل کرتے اور جب نبی اکرم گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش رہتے اور عذرائے تعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ روایت ہے کہ یہ تعظیم والا واقعہ ہی بعد میں عروہ بن مسعود رضی اللہ کے قبول اسلام کی وجہ بنا۔ ذہن میں رہے، ان صحابہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ اور حضرت ابن مسعود جیسی جلیل القدر شخصیات بھی شامل تھیں۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم کے بدن سے لگ کر گرنے والا پانی بھی برکت والا ہے جس کی صحابہ بے حد تعظیم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک اور لعاب بھی برکت والے ہیں اور اس کی تعظیم کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام آپ کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے سروں کو حرکت نہیں دے رہے تھے کیونکہ پرندہ اس جگہ بیٹھتا ہے جو ساکن ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ تو کوئی محبوب تھا اور نہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی محترم تھا۔ اس کے باوجود آپ کے احترام کے سبب میں آنکھ بھر کر بھی آپ کے جمال کی زیارت نہ کر سکا تھا۔ اگر مجھ سے حضور کی صفت پوچھی جائے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ کے جمال سے بہرہ مند نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اہل ایمان کو جو سب سے پہلے خطاب فرمایا ہے اس میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے رانا نہ کہو بلکہ انذرنا کہا کرو اور بات کو اچھی طرح سنا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم سے لے کر تمام پیغمبروں اور تمام صحابہ کرام رسول اللہ کی جس قدر عزت کرتے تھے اس کی ایک جھلک بیان کی گئی ہے، لیکن چند دن پہلے سعودی عرب میں ہونے والا واقعہ جس میں روضہ رسول کے باہر گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں، اس واقعے پر ہم مسلمان انتہائی شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور سعودی حکومت پر تو افسوس ہی کر سکتے ہیں۔